أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا کدو کی فضیلت پر بھی کوئی حدیث موجود ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، جسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے تاکہ کدو تلاش کر کے کھائیں۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ اسی دن سے کدو مجھ کو بہت زیادہ پسند آنے لگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5389۔ اس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی کئی صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن خاص کدو کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث میرے علم کے حد تک موجود نہیں ہے۔ کچھ روایات تو ملتی ہیں، لیکن ان میں کچھ ضعیف ہیں تو کچھ موضوع۔ جیسے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت زیادہ کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کدو بہت زیادہ کھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دماغ کو بڑھاتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، سلسلہ الاحادیث الضعیفہ، حدیث نمبر 1608۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے کہ علیکم بالقرع فإنہ یزید بالدماغ، کہ تم کدو کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دماغ کو بڑھاتی ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں حدیث نمبر 510 اور حدیث نمبر 40 میں ذکر کیا ہے اور موضوع قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو کثرت سے ڈالا کرو، کیونکہ وہ پریشان دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلہ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 6935۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔